ترمیم معاملہ روانہ سنگ وینے سنگ گورے سائنی بوران با پیدائشی ملک با صحیح سے مت باندھ رغشی اتفاق رائے دا پارا ساز خپل ذاتی سے کوشش اچھا ایک تو یہ کہ ایک بہت غلط کانسیپٹ جو ہے نا میڈیا میں بھی، میں اپنے میڈیا کے بھائیوں کو بھی کہوں گا کہ جب کوئی وہ میڈیا میں ٹاک شو میں بیٹھتے ہیں تو اس کو جب وہ اپنا رائے دیتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ تھوڑا لیگلی بھی چیزوں کو دیکھا کرے. اور میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ جو کچھ ایک پولیٹیکل پارٹی نے ایک کورٹ میں بھی گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ کنسٹیٹیوشن جو ہے نا یہ ایک کرائسس پیدا ہوں گے. کوئی کرائسس پیدا نہیں ہوں گے. جس دن الیکشن کمشنر جو ہے ریٹائر ہوتا ہے تو ودن اس کے بعد 45 دن کے اندر اندر وہ پروسیس پورا کرنا ہوتا ہے. تو ابھی وہ پروسیس تقریباً شروع ہو چکا ہے. نمبر 1 اس کی یہ پرائم منسٹر اپوزیشن لیڈر دونوں آپس میں ایک رابطے میں جو لیگل فارمیلٹی ہے وہ فارمیلٹی پوری ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی یہ جو بدھ کو میٹنگ رکھی گئی ہے اور ہمیں امید ہے کہ بہت حد تک ایک انڈرسٹینڈنگ مجھے نظر آ رہا ہے. کوئی کرائسس نہیں ہوگا. جو 2 ممبران تھے اس پہ بھی ہمارے چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمیں ڈائریکشن دی تھی کہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی جو ہے نا آپس میں بیٹھ کے اس کا کوئی طریقہ نکالے، کنسنسس بلڈ کرے. اس میں ہم کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں. میری میٹنگ ہوئی یہ تقریباً 3 تاریخ کو ہماری میٹنگ ہوئی جس میں اپوزیشن کی تمام سینئر لیڈرشپ اور گورنمنٹ کی سینئر لیڈرشپ بیٹھی، جس کو میں نے خود چیئر کیا. اس پہ یہ انہوں نے صرف ریکویسٹ کی اپوزیشن نے کہ اس کو ایک کورٹ سے یہ آپ تھوڑا وقت لے لیں مزید ہفتہ 10 دن تاکہ ہمیں موقع ملے کہ مزید ہم تینوں معاملات جو ایک ہی وقت میں حل کریں. تو انشاءاللہ تعالی یہ ہفتہ 10 دن میں تمام معاملات پہ ہو جائیں گے اور جو پارلیمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے پارلیمنٹ اپنی رسپانسبلٹی پوری کرے گی. تھوڑا سا اس کو کوشچن کو پہلے شہباز شریف صاحب نے بھی 3 نام دیے ہیں، وزیر اعظم صاحب کی طرف سے بھی نام آئے، تو کس میں چناؤ ہوگا، کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو آپس میں ابھی کنسنسس ہوگی، اس کے ایک اپنے پروسیجرز ہیں. ابھی وہ دونوں اگر آپس میں ایگری کرتے تو بسم اللہ، اگر وہ ایگری نہیں کرتے تو پھر کمیٹی کے پاس جائیں گے. مطلب یہ کہ کس میں چناؤ ہوگا ناموں میں؟ یہ تو دیکھو یہ تو کمیٹی ممبران یا تو پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر ایک نام پہ وہ رولز کے مطابق اگر وہ اس کی کنسنسس آ جاتی تو ٹھیک ہے، نہیں آتی تو اس کے بعد وہ کمیٹی میں چلا جاتا ہے. پھر کمیٹی جو ہے ڈیسائیڈ کرے گی. اگر کمیٹی فیصلہ نہیں کرتی تو اس کے لیے پھر آگے راستہ بھی ہے. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ بدھ کو میٹنگ ہے اور بدھ کو جو ہے نا انشاءاللہ تعالی یہ فیصلہ ہو جائے گا. اور یہ جو اس وقت میڈیا میں سب سے زیادہ اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے یہ مسئلہ انشاءاللہ تعالی سر آرڈرز کے حوالے سے اپوزیشن کو بڑا گلہ ہے کہ آپ اس حوالے سے ان کی جو جذبات ہیں، ان کی جو بات ساتھی ہیں، ان کے حوالے سے آپ زیادہ نرمی نہیں دکھا رہے ہیں. تو آپ کو دباؤ ان کا کہنا ہے کہ آپ دباؤ محسوس کریں، تو کیا کہیں گے کہ جو بعض لوگ اپوزیشن کے؟ نہیں دیکھیں جی، آپ مجھے بہت خوب جانتے ہیں. میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آیا ہوں. میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. دباؤ کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا. صرف ایک اللہ کی پرواہ کرتی، کسی اور کی نہیں. دوسری بات یہ کہ مجھے بتائے کہ تاریخ میں جتنے پروٹیکشن آرڈر میں نے ایشو کی کسی اور اسپیکر نے ایشو کی ہیں. اور دوسری بات ہے کہ میں نے جتنی مجھے مختلف طرف سے کرٹیسزم آ گیا، اپنی پارٹی کی طرف سے کرٹیسزم آیا، میں رولز کے مطابق جاتا ہوں. اور ابھی میں نے پروٹیکشن آرڈر ایشو کیے ہیں اور وہ پروٹیکشن آرڈر بھی قانون کے مطابق میں نے ایشو کیے ہیں. تو یہ حالات کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ نے کس وقت کون سا فیصلہ لینا ہوتا ہے. بہرحال میرا کام یہ ہے کہ میں پارلیمنٹ کی جو سپرمیسی ہے اس کے لیے کام کروں. پارلیمنٹ کو کسی صورت میں لیٹ ڈاؤن نہ کروں اور پارلیمنٹ کا جو بنیادی کام ہے لیجسلیشن پہ فوکس کروں. مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ ہم نے کم از کم یہ ابھی طے کیا ہے کہ ہم نے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی ہے جس میں سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی ہم نے دی ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم نے لیجسلیشن کو کیسے آگے بڑھانا ہے. اور یہ جو ڈیڈ لاک کی کیفیت بن جاتی ہے کہ لیجسلیشن کے حوالے سے اور لوگ کہتے ہیں کہ لیجسلیشن نہیں ہو رہی ہے،
تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہم نے میکینزم بنائی اور ہم نے اس کے لیے ایک انڈرسٹینڈنگ بنائی ہے اپوزیشن کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ. ایک جو بھی فیصلے میں کہہ رہا ہوں یہ ہم نے متفقہ طور پر جو گورنمنٹ اور اپوزیشن کی جو لیڈرشپ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے فیصلہ کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اتار چڑھاؤ تو ہوتا رہتا ہے سیاست میں، تو اسمبلی تو ڈیفینیٹلی ڈسکشن بھی ہوتی ہے، تنقید بھی ہوتی ہے، اور وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن لیجسلیشن انشاءاللہ ہوگی. صاحب یہ بتائیں، آپ نے مؤثر قانون سازی کی بات کی ہے، تو ماضی قریب میں جو قانون سازی ہوئی ہے اس میں اپوزیشن خصوصاً برحمان صاحب نے کہا کہ جو اپوزیشن کی بات ہے ان کو آپ نے اہتمام میں نہیں لیا، اور بعض جو قانون سازی ہوئی ہے وہ آپ نے واپس کر دی ہے. تو اس حوالے سے نہیں، وہ اس میں ایک مس انڈرسٹینڈنگ آئی تھی اور اس میں ہم نے اتفاق کیا ہے. وہ اسمبلی کی فلور پہ جو ہمارے پارلیمنٹری منسٹر ہے اعظم خان سواتی نے پورا ایکسپلین کیا ہے. اس کے اوپر جو اپوزیشن کی وہ تھے کہ اس کو کمیٹی میں نہیں بھیجا گیا یا جلدی میں پاس کی گئی، ہم نے ان کی جو کنسرن تھی اس کو ایڈریس کیا، اور اس کے مطابق ابھی اس اجلاس میں اس کو اکارڈنگلی جو اپوزیشن کے ساتھ اور گورنمنٹ کے آپس میں ایک ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے مطابق جو ہے نا اس کا امپلیمنٹیشن ہوگی. یہ جو سر جی ٹائم دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ 6 مہینے میں قانون سازی ہونی چاہیے، تو اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ حکومت کے پاس تو اتنی اکثریت نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا لائے عمل ہو رہا ہے؟ کوئی بیک ڈور جو اپوزیشن کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ کیا حکمت عملی حکومت؟ ہاں بالکل، اس میں ابھی گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنائی ہے اور اس میں ہمارے جو سینئر لوگ ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور اس کے حوالے سے بھی کیونکہ اس وقت اپوزیشن کی طرف سے کوئی اس کی مخالفت میں کوئی بات نہیں آئی ہے، تو مجھے امید ہے یہ بھی افہام و تفہیم سے حل ہو جائیں گے. اور چونکہ جب بھی آپ نے دیکھا، ایک چیز آپ ضرور اپریشیٹ کریں گے کہ جتنی بھی گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان تناؤ ہوتا ہے، اور جب بھی کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو وہ کل کے ایک ساتھ ہوتے ہیں. یعنی کشمیر کی ایشو پہ آپ نے دیکھا، پلوامہ کی ایشو پہ آپ نے دیکھا، تو مجھے امید ہے کہ قومی کاز کے لیے تمام گورنمنٹ اپوزیشن جو ہے نا اکٹھی ہوگی انشاءاللہ. تھینک یو.